اس سے پہلے جب میں نے سوال کیا تھا بیرسٹر صاحب سے اور وہ جب جواب دے رہے تھے آپ نے طنزیہ طریقے سے اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا تھا. آپ نے پہلی بات تو جواب دیں آپ نے یہ کیوں کیا تھا, اور دوسری بات یہ کہ بیرسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ٹائم نہیں ہے, شریف صاحب بزی, کام بہت زیادہ کرنے کو ہے جس کی وجہ سے, تو اس میں that's I think a good argument isn't it, مطلب وہ واقعی بہت بزی ہیں. دیکھیں میں سمائل اس لیے دے رہا تھا کیونکہ انہوں نے کہا جی کہ بڑا وہ کام کر رہے ہیں, بڑا وہ ملک کے اندر جو ہے بڑی خوشحالی چاہتے ہیں, بڑا ان کا ورک ہے, بڑا رات دن وہ لگے ہوئے ہیں, بڑی جناب محنت کر رہے ہیں, اور بڑا خوشحالی پر ملک تھا اور بڑی بہترین معیشت جا رہی تھی, بڑا ترقی کر رہا تھا ملک. 3 ادوار میں حکومت کی ہے. مجھے بتا دیں کہ آپ نے 3 ادوار میں قوم کو کہاں پر جو ہے وہ ترقی کی راہ پر گامزن کیا, اور ملک کو جو ہے آپ نے بڑا آگے لے کر چلے گئے. جہاں پر پاکستان تحریک انصاف نے ٹیک اوور کیا تو اس کے بعد ملک پیچھے چلا گیا. اب آپ نے ٹیک اوور 2 سال سے کی ہوا ہے. پہلے آپ نے 6 مہینوں کا کہا تھا کہ مہنگائی جو ہے ہم کنٹرول کر کے دکھائیں گے. اب 2 سال ہو گئے. اب آپ دکھا دیں کہ آپ نے کوئی ایسا کام کیا ہو جو آپ قوم کے سامنے رکھ دیں کہ یہ ہم نے کام کیا جی, بڑا زبردست کام ہے, اور قوم کہے کہ جی بڑا کمال آپ نے کر دیا. کوئی ایک کام دکھا دیں. مجھے تو صرف ایک شعیب ہی نظر آیا ہے جو کہیں کسی کونے میں کھڑا ہو کر ٹک ٹاک بنا رہا ہوتا ہے کہ یہاں پر پانی کم ہے, یہاں پر پانی زیادہ ہے, یہاں پر پانی جو ہے اس کا فلو تھوڑا زیادہ ہے اور ویڈیو بڑی اچھی بن جائے گی. اس کے علاوہ تو کہیں پر کوئی پرفارمنس نہیں ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ میڈیا پر وہی بات کرتا ہے وہی آتا ہے. خان صاحب جب ویسے نعیم صاحب, اس وقت وہ نعیم صاحب اگر آپ ایک صرف اجازت دیں, یہ اب ظاہری بات ہے آپ کا تعلق چونکہ پاکستان تحریک انصاف سے, تو آپ نے اگر نظر بھی آ رہا ہوگا تو آپ نے دیکھنا نہیں ہے. مطلب ایسی بھی بات نہیں ہے, کام آپ لوگوں نے بھی کیے تھے, لیکن یہ نہیں ہے کہ انہوں نے نہیں کیے. میرے خیال میں مریم نواز صاحبہ کی جانب سے یہ جو سولر کا جو اعلان کیا گیا ہے اور جس طریقے سے اسے پہنچایا جائے, آئی تھنک دس از گڈ, مطلب ایک اچھا پروجیکٹ ہے. مجھے تو کوئی آپ کے لیپ ٹاپس, آپ کی ای بائکس, آپ کے جو ہے اپنا چھت اپنا مکان جو اسکیم ہے وہ, اس کے علاوہ آپ کی جو ایگریکلچر سیکٹر میں ہے وہ تمام تر چیزیں, سولر پینلز, اس کے بعد یہ بجلی یونٹ 500 یونٹ تک جو ہے آپ اس کو ریلیف فراہم کریں 14 روپے. ابو اینڈ بیونڈ جو فیڈریشن سے ہے وہ الگ ہے. اب یہ سارے کام جو ہیں ان کو نظر نہیں آ رہے. ویلز پہ جو آپ کے ویلز ہیں سو اینڈ سو فورتھ, مطلب یہ بات یہ ہے کہ اگر ان کو آنکھیں بند کر کے گگو بن کے دیکھنا ہے تو پھر تو ان کو نظر کچھ نہیں آتا. اچھا, میں حیران ہو رہا تھا کہ گندم کی بات کر رہے ہیں, گندم سکینڈل کے اندر اربوں روپے کا ٹیکہ لگا دیا, اور آج تک گندم کے اوپر جو ہے وہ بات کریں کہ ہم نے بڑا کسانوں کے کسان کیوں سڑکوں پر آ کر احتجاج کریں. اور سیکٹر میں جہاں پر بات کریں سولر پینل کی, لوگوں کے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہیں, لوگ جو ہیں بجلی کے بل نہیں ادا کر پا رہے, بچوں کی فیس نہیں ادا کر پا رہے, لوگ آپ کے ملک چھوڑ کر باہر جا رہے ہیں, فورن آفس کے باہر جائیں آپ کو لائنیں نظر آئیں گی. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم سولر دے رہے ہیں. کہاں پر آپ نے سولر دے لیے؟ میرے تو علاقے میں میرا پی پی 71 ہے, میں نے کسی ایک کو نہیں دیکھا کہ آپ نے سولر دیا ہو. ٹھیک ہے, سولر جتنا آپ لوگوں نے چھوڑا ہے کچھ صحیح کہ آپ سولر دیں گے, کوئی چیز ہی نہیں ہے. اور دیکھیں یہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے بجٹ کے اندر سے اتنے ارب نکال کر جناب دیکھیں جی کہ بجلی کے اندر ہم فیسیلیٹیٹ کریں. بجٹ جو ہے کیا آپ نے آپ جاتی عمرہ سے گھر سے لے کر آئے تھے کیا؟ وہ تو عوام کا پیسہ ہے جس سے بجٹ بنا ہے. کس سے بجٹ بنا ہے؟ اور سیکنڈ بات یہ ہے کہ جنرل فیض کی جو بات کریں, دیکھیں عمران خان آج اس ملک کے لیے, اس قوم کے لیے آج جیل میں پڑا ہے. پاکستان کی, وہ پاکستان کی ترقی چاہتا ہے, وہ چاہتا ہے رول آف لا ہو, وہ نہیں چاہتا کہ ڈاکہ ڈالا جائے الیکشن کے اندر, وہ نہیں چاہتا کہ ججز کو تھریٹ کیا جائے, وہ نہیں چاہتا کہ چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا جائے, وہ نہیں چاہتا کہ خواتین کے ساتھ جو آج صورتحال کی جا رہی وہ کی جائے. دیکھیں عمران خان کو کوئی ڈر نہیں ہے کیونکہ اس کی نیت صاف ہے, اس کا دل صاف ہے. آپ فیض کو پکڑیں, آپ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کو پکڑیں, آپ کسی اور کو پکڑیں, وہ ڈٹ کے کھڑا ہے, اسے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اور آپ نے ایک نیٹ ورک, وہ پہلے بھی ایک بنایا نا, رؤف حسن کے پاس جو ہے بڑا وہ آ گیا سیل, کوئی ایویڈنس نہیں پیش کر سکے. آج 9 مئی کا ان کا سارا جو قصہ تھا وہ فالس فلیگ آپریشن جو سارا پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کیا, آج وہ سارا تباہ ہو گیا. بی بی صاحبہ کی ضمانتیں ان کی وہ ڈسچارج ہو گئی ہیں 12 مقدمات کے اندر, اور پراسیکیوشن جو ہے وہ کوئی ایویڈنس لے کر نہیں آئی, کوئی ان کے پاس شواہد ہی نہیں تھے. جو کہتے تھے کہ ناقابل تردید شواہد ہیں, جب عدالت کے اندر گئے ہیں تو انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایسی چیز ہی نہیں جس سے ہم. نومبر 2023 کے اندر 3 کوئی تھے ان کے ساتھ کوئی ایکیوز, ان کی سٹیٹمنٹ کے اوپر جو ہے انہیں نامزد کیا گیا تھا. تو عدالت نے دیکھا کہ 1.5 سال کے بعد, 1 سال اور 3 مہینوں کے بعد آپ جا کر جو ہے وہ انہیں گرفتار کریں تو بدنیتی بھی نظر آ رہی ہے, تو ایویڈنس دیں, تو مکمل ناکام رہے, اور اسی وجہ سے میں اسے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. تو یہ ان کے پراپوگنڈے ہیں, یہ ان کے کیسز ہیں جن کے اندر کوئی ویلیو ہی نہیں ہے. میں اس کو ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں, لیکن میں اطہر کاظمی صاحب, کیونکہ اطہر کاظمی صاحب کے پاس ایک بڑی یونیک جو چیز ہے وہ یہ ہے
کہ انہوں نے بیرون ملک بھی رپورٹنگ کی ہے اور پاکستان کے اندر بھی انہوں نے صحافتی اپنا کام کیا ہے. اطہر صاحب یہ کیا بات ہے؟ ہم یہی ڈسکس کر رہے تھے, یہ خان صاحب انٹرویوز پہ انٹرویوز دیتے ہیں اور خان صاحب قید میں ہیں, میاں صاحب باہر ہیں, لیکن بیرسٹر صاحب نے کہا کہ ان کے پاس ٹائم نہیں ہے, وہ بہت بزی ہیں, جس کی وجہ سے وہ نہیں انٹرویوز دے سکتے. میں تو انٹرویوز ایکچولی اس لیے کہہ رہا تھا کہ لوگوں کے ذہنوں میں بہت سے سوال ہوتے ہیں, آپ جیسے صحافی, مجھ جیسے صحافی, ہمارے ذہنوں میں سوال ہوتے ہیں. ابھی میاں صاحب نے پچھلے دنوں وہ ایک مبینہ پریس کانفرنس کی, میں مبینہ کا لفظ اس لیے یوز کر رہا ہوں, وہ عجیب پریس کانفرنس تھی, اس میں کسی نے سوال ہی نہیں کیا. میاں صاحب آئے, وہ جو اپنا بیان دیا اور ختم ہو گیا. وہ پتہ نہیں اسے پریس کانفرنس کس طرح کہتے ہیں پھر اطہر صاحب؟ دیکھیں وہ سامنے کیمرہ لگا ہوا تھا, کیمرے کا فرض بنتا تھا کہ 2-4 باتیں پوچھ لیتا میاں صاحب سے. اب میاں صاحب کا قصور تو نہیں ہے اس میں. جہاں تک یہ تعلق ہے کہ میاں صاحب بات کیوں نہیں کرتے, دیکھیں فار فیکٹ, جی کیمرہ کس طرح پوچھتا ہے سوال؟ کیمرہ تو نہیں پوچھ سکتا. اب ساری ذمہ داری آپ میاں صاحب پہ تو نہ ڈالیں نا. اب آپ نے بھی تحریک انصاف والا کام لے لیا ہے, ساری ذمہ داری میاں صاحب پہ ڈالیں. کیمرہ وہیں پہ تھا نا, کمرے میں ہی تھا کیمرہ. نہیں, مریم نواز ہی پوچھ لیتی, وہ ساتھ بیٹھی ہوئی تھی, مریم نواز ہی بڑے میاں صاحب سے پوچھ لیتی کوئی 2-4 سوال. وہ آپس میں ہی سوال جواب کر لیتے. تو پریس کانفرنس تو بن گئی تھی, وہ ایک دوسرے سے بات چیت کر رہے تھے, شاباش بھی دی تھی, تو میرے خیال میں وہ کوالیفائی کر گئی تھی ایز اے پریس کانفرنس. دوسری بات یہ ہے کہ یہ میں ایز اے آپ کو فیکٹ بتا رہا ہوں کہ جب میاں صاحب لندن میں تھے تو میاں صاحب کو بی بی سی نے بھی اپروچ کیا, میاں صاحب کو دیگر ادارے بھی اپروچ کرتے. یہ بات نہیں کہ بین الاقوامی میڈیا ان سے بات نہیں کرنا چاہتا تھا, اور یہ اس چیز کا میں خود گواہ ہوں. مجھے خود ایک بڑے بین الاقوامی ادارے نے بتایا کہ یار ہم میاں صاحب کو اپروچ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پر ان سے ہمارا انٹرویو نہیں ہو رہا. تو میاں صاحب نے خود ان کو انٹرویو نہیں دیا. اسحاق ڈار صاحب ایک دفعہ گئے تھے سٹیون سوکر کے پروگرام میں, ہارڈ ٹاک میں, اس کے علاوہ میاں صاحب نہیں گئے. تو یہ ایک ایشو ہے کہ میاں صاحب جو ہے وہ اس طریقے سے میڈیا سے انٹریکٹ نہیں کرتے, نہ ہی وہ صحافیوں کے اس طرح سوالات لیتے ہیں. تو یہ ایک ان کے اوپر تنقید ہوتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں اس وقت جو آپ عمران خان صاحب کو دیکھتے ہیں, اطہر صاحب ایک منٹ, جیل کے اندر سے اطہر صاحب ایک منٹ, آپ نے کہا جی وہ میاں صاحب نہیں کرتے, اور لندن میں صحافیوں سے جمعے کے جمعے تو سنا ہے بڑی ملاقاتیں ہوتی تھیں, ایسے تو نہیں ہے؟ دیکھیں وہ تو جو ادھر بیٹ رپورٹرز تھے جو وہاں پہ جاتے تھے ان سے ان کی ملاقات ہو جاتی تھی. ہم تو انٹرنیشنل میڈیا کے پیرائے میں بات کر رہے ہیں نا, کہ عمران خان صاحب جیل میں ہوتے ہوئے جتنے انٹرنیشنل میڈیا کو انٹرویو دے دیے ہیں, میاں صاحب نے اپنے پورے 40 سال کے کیریئر میں اتنے انٹرویو تو پاکستانی میڈیا کو نہیں دیے ہوں گے. بالکل ایسے. تو عمران خان صاحب کے اب جو آئی ٹی وی میں انٹرویو آیا ہے, اس سے پہلے کہا گیا کہ جناب اب سارے نیٹ ورک توڑ دیے گئے ہیں, اب کچھ نہیں ہوگا, اب اس کو بھی گرفتار کر لیا ہے, ڈپٹی جیلر صاحب بھی آ گئے ہیں. اب مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر خان صاحب کوئی 6 مہینے اور رہ گئے اڈیالہ جیل میں تو اڈیالہ جیل کا سارا عملہ جیل میں چلا جائے گا, اور وہ کہیں گے کہ جی یہ کیونکہ بڑی گڑبڑ ہو رہی ہے, ان کے انٹرویو آ رہے ہیں. وہ اصل میں ایشو یہ ہے کہ اس وقت عمران خان صاحب سے انٹرنیشنل میڈیا بات کرنا چاہتا ہے, اور میں نے یہ آپ 3-4 ہفتے پہلے بھی بتایا تھا کہ خان صاحب کے اور انٹرویو آ رہے ہیں, یہ جو بھی آیا اس کے بعد بھی آئیں گے, کیونکہ روز انٹرنیشنل میڈیا ان کے بندوں کو اپروچ کرتا ہے کہ ہم نے ان سے بات کرنی ہے, کوئی کوسچنز بھیج رہے ہیں. اب یہ جو انٹرویو انہوں نے دیا نا, یہ انٹرویو بڑا سگنیفیکنٹ ہے. اس انٹرویو کے اندر انہوں نے جو برطانیہ کے وزیر اعظم کو مبارکباد دی, ان کے الیکشنز کا ذکر کیا کہ آپ کے الیکشنز میں ویسا ہی ہوتا جیسا میرے ساتھ ہوا کہ الیکشن کمیشن نے میرا سمبل لے لیا. یہ ساری چیزوں کو انہوں نے ذکر کیا جس کو آئی ٹی وی نے اپنے اس میں انٹرویو کے اندر چھاپا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آئی ٹی وی نے یہ بھی کہا کہ ان کے جس میڈیا کوارڈینیٹر سے ہم بات کر رہے تھے اس نے کہا کہ اب حکومت میرے اوپر بھی جو ہے کوئی مقدمہ کر دے گی, مجھے بھی اٹھا لے گی, اور پھر یہی ہوا کہ اس کو بھی اٹھا لیا گیا اور اس کے اوپر دہشت گردی کا مقدمہ کر دیا گیا. تو اب یہ بین الاقوامی سطح کے اوپر ایک یہ بیانیہ بن گیا ہے کہ جناب ان کے لوگوں کو ویسے ہی اٹھایا جا رہا ہے اور ان کے اوپر دہشت گردی کے مقدمات ہو رہے ہیں. پھر جو جیل کے سیل میں بیٹھ کے عمران خان نے جو بات کر لی ہے, وہ بات ہمارے حکمران اس وقت جو ہے وہ محلوں میں بیٹھ کے نہیں کر پا رہے. عمران خان صاحب نے وہاں پہ کیئر سٹارمر کو کہا کہ آپ کے ملک کے اندر اسلامو فوبیا کا ایشو ہے,